ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آج جج صاحب کی طرف سے بڑا مکالمہ ہوا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر فون ٹیپنگ کے کچھ قوانین مرتب ہونے چاہیے. پتہ تو چلے کہ پاکستان کے اندر فون ٹیپ کون کرتا ہے اور کس وجہ سے ہوتے ہیں اور پھر یہ معاملات لیک کیسے ہوتے ہیں. پچھلے کئی ماہ کے اندر پاکستان کے اندر تقریباً 22 کے قریب ایسی آڈیوز ہیں جو لیک ہو چکی ہیں, ذرا ریکارڈ ہوئی ہیں تو لیک ہوئی ہوں گی. اس کے علاوہ درجنوں آڈیوز ایسی ہیں جن کی صحت کے بارے میں ہم کوئی مستند انداز سے صافیانہ طور پر بات نہیں کر سکتے, لیکن وہ موجود ہیں. 40-42 آڈیو لیکس ہوئی ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ قومی سلامتی کے معاملات میں ہم کس حد تک اس قسم کے کام کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم یہ بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے پاس نیر حسین بخاری صاحب موجود ہوں گے, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. ان سے ہمارا سادہ سا سوال ہوگا اور دوسرے سوال بھی ہوں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے, تو اس پر بات کریں گے. پہلے حصے میں ہمارے پاس فیصل واوڈہ صاحب سینئر سیاستدان, ان کا شکریہ. ان کے برابر میں عبدالقیوم صدیقی صاحب تجزیہ کار, آپ کا بھی شکریہ, آپ بھی آڈیو لیکس کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. اور زاہد خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں اور اتار چڑھاؤ پاکستان کی سیاست کے فون ٹیپنگ سمیت بہت سے آپ نے دیکھے ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ. بات شروع کرنے سے پہلے ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ غزہ سمیت دنیا بھر کے اندر اور پاکستان میں اور کیا خبریں بنی. چیف الیکشن کمشنر نے یقین دلایا ہے کہ عام انتخابات شفاف اور اپنے وقت پر ہوں گے. نواز شریف 4 سال بعد کل جاتی عمرہ میں انتخابی حکمت عملی پر پارٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. آڈیو لیکس کیسے ہو رہی ہیں اور کون کر رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب جمع کرانے کے لیے حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دے دی. غیر قانونی مقیم افراد کی ڈیڈ لائن کا کل آخری روز. اب تک تقریباً 92,000 کے قریب غیر قانونی مقیم افغان اپنے وطن جا چکے ہیں. اسرائیلی بمباری سے 8,000 سے زائد فلسطینی شہید. ایک دن کا بچہ بھی بمباری کا شکار ہو گیا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق عہدے سے مستعفی ہو گئے. آئیے ناظرین پروگرام میں بات کا آغاز کرتے ہیں. تو آپ تینوں مہمانوں سے میں پہلے تو ایک انفیئر چھوٹا سا سوال کروں گا, یس اور نو والا, اس کے بعد بات چلائیں گے. اسٹارٹنگ وتھ یو. آپ کو مسئلہ ہے کہ آڈیو ٹیپ ہوتی ہیں, کنورسیشنز ٹیپ ہوتی ہیں اور لیک ہوتی ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ آڈیو پلس ویڈیوز, جسٹ آڈیو. آپ کو مسئلہ ہے اس سے کہ نہیں ہے, ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, یہ سوال. پوری دنیا میں ہوتی ہیں اور ادھر تو ہوتی ہیں, نوکر بھی کرتے ہیں, گھر والے بھی کرتے ہیں. نہیں ہم اس کی بات نہیں, نوکر گھر والے میں یہ ہونی چاہیے وہ والی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یا نہیں ہونی چاہیے. سر if you're fearless, that's not a problem. You have nothing to hide, تو کوئی مسئلہ نہیں. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. And you want to see how good you look. That's another question. Okay, not go there, you go ahead. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, پسند ناپسند کی بات اپنی جگہ ہے, لیکن رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے وہ ہے, میرا خیال وہ ہونا چاہیے اور سب کا ہونا چاہیے, اور فنڈامنٹل رائٹس کے اندر ہے. آپ کا اٹس اے نو, نہیں ہونی چاہیے, کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں کسی صورت کی بات علیحدہ ہے, کیونکہ قانون جو ہے وہ کئی صورتوں کے اندر اجازت دیتا ہے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. زاہد صاحب. طلعت بھائی, یہ ٹیپنگ آج کی نہیں ہے, یہ تو ابھی موبائل ہے نا. جب ٹیلی فون ہوتے تھے نا, وہ ٹیلی فون بھی نہیں, وہ جو گھمانے ڈائل والے, تب بھی آپ کے ایکسچینج میں آپ کے ٹیلی فون ٹائپ ہوتے تھے, تب آسان ہوتا, اور ہم جیسے لوگوں کا تو ہوتے تھے. اور آج نہیں ہو رہا ہے. آج تو ہوئی, یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. نہیں آج کل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اعتراض ہے اس پہ؟ سر مجھے تو اعتراض ہے, لیکن اگر میں سچا ہوں تو مجھے کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ مجھے بے شک جو مرضی کرے, لیکن یہ آج سے نہیں ہے, یہ تو کب سے ہے. بابر ستار صاحب ابھی اللہ کرے کہ یہ اس کو رکوا دے, لیکن اس کو کہہ دے کہ ادھر تو رکوا دیں گے. چلو میں اور آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں, آج کل میں بھی موبائل ادھر رکھوں گا, وہ بھی ٹائپ ہوگا, وہ بھی میں لے کے آ جاؤں گا. یہ بات, یہ کنٹرول والی کام ہے نہیں. یہ جو سوشل میڈیا آ گئی, جو آپ کی موبائل آ گئی, دنیا اتنے ترقی کر گئی کہ وہ باتیں بھول گئے. مسئلہ ریکارڈنگ کا نہیں, وہ جس طرح آپ نے کہا دنیا بھر کے اندر ہوتی ہے. مسئلہ لیکنگ کا ہے. لیک ہونی چاہیے یا نہیں؟ وقت حال وقت ضرورت, جیسے پہلے فائل ہوتی تھی پرانے زمانے میں, اب یہ ہوتی ہے. بندہ ڈیڈ ہونا چاہیے. لیکن لیکنگ کا بطور صحافی میں آپ کو بتا دوں, اخلاقیات والے جو ہے اخلاقیات پر بات کریں گے, قانون والے قانون پہ بات کریں گے. بطور صحافی اگر ریاستی اور سیاسی امور کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے لیکس کی وجہ سے, تو میرے خیال میں لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو, ویکی لیکس بھی تو تھا جس کا دنیا میں بڑی تشہیر ہوئی. لیکن انہوں نے دھماکہ خیز مواد, وہ ڈاکومنٹس انہوں نے ریلیز کیے. لیکن پھر کیا ہوا,
نہیں وہ ہوا علیحدہ ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, پیناما پیپرز بھی لیک ہوئے نا, ٹھیک, مطلب ہے کہ وہ ساری گوانٹانامو بے کی تصویریں لیک ہوئی اور اس کے اوپر دیکھیں کتنا ہنگامہ ہوا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایون آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر جو سب سے بڑا اسکینڈل ہوا تھا واٹر گیٹ کا, واٹر گیٹ کا, ٹھیک ہے, مطلب ایک جستجو تو ہے, اور کئی جگہ پہ تو یہ لیگل بھی ہے کہ جب آپ اپنے پروفیشنل اس کے ایک کچھ طریقہ کار ہیں جن کے تحت آپ کر سکتے ہیں, لیکن رائٹ ٹو پرائیویسی بھی ہے. رائٹ ٹو پرائیویسی آپ کے گھر کے اندر ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, اب یہ دو چیزیں, اب گھر کے اندر بیٹھ کے ڈکیتی پلان کر رہا ہوں یا رات کا کھانا پلان کر رہا ہوں, تو یہ دو چیزیں ہیں. تو ڈکیتی والی لیک ہو جانی چاہیے اور کھانے والی ضرور ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں صاحب, میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو اس میں, دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ایک ٹیکنیکل ٹرمنالوجی ہے الفا. یہ ایکچولی یہ جو لیک آڈیوز ہے اور ویڈیوز ہیں, یہ الفا مینس اٹس دی انیشیل بیسک. یہ ایکچولی جیب کتروں پہ اپلیکیبل ہے اب اس ڈے اینڈ ایج کے اندر. مطلب فائنڈنگ آؤٹ کہ کس جگہ سے آپ نے بات کی ہے, کیا لوکیشن سے بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, ٹاورز آپ میچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں, دس از الفا, دس از دا منیمم, دس از دا کے جی ان ٹرمز آف انویسٹیگیشنز. اب تو بہت آگے آپ جا چکے ہیں دنیا کے اندر. آپ کے فون سوئچ آن ہو سکتے ہیں, سوئچ آف ہو سکتے ہیں, کیمراز آن ہو سکتے ہیں, آپ کے گھر کے سی سی ٹی وی آپ اپنے فونز میں لے سکتے ہیں. میں آپ کے گھر کا لے سکتا ہوں, جو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کا کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ بے شک ٹیلی ویژن آف بھی چل سکتے ہیں. دیکھیں لیکن بھائی ایسا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ جو لیک والا آپ بات کر رہے ہیں نا, فائلیں تو ابھی بھی بنتی ہیں. آپ کے فائل اگر میں نے بنانا ہوا تو میں بنا دوں گا اور آپ کے سامنے. فائل سے ڈرتا کوئی نہیں, اب سے پرابلم یہ ہے کہ نہ ویڈیو سے کوئی ڈرتا ہے نہ کوئی, ابھی وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں نا جی. وہ تو ابھی پہلے فائل پہ جو کچھ ہو رہا تھا تو پھر وہ ابھی وہ نہیں ہو رہا ہے, ابھی ٹیلی فون پہ ہو رہا ہے, اور ٹیلی فون پہ پھر لیک والے کام آ رہے ہیں. لیک سے کیا کتنے لیک ہوئے ہیں آج کے, کس لیک پہ کیا کس کو سزا. دیکھیں ایک تو سب سے بڑا جو among many other leaks آپ کے سامنے جو سسوما کی وہ جو آڈیو آئی تھی جس کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ کمبخت جو ہیں یہ مارشل آرٹ نہیں لگاتے ہیں. اس کے بعد وہ لیکس بھی ہیں جس کے اندر مبینہ طور پر افراد جو ہیں وہ ججز پسند کے جج صاحبان کے سامنے کیس فکس کرواتے ہوئے آپ کو سنوائی دے رہے ہیں. تو یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں. یعنی ہمیں تو اس کا اندازہ ہوا کہ بیک اینڈ کے اوپر ہو کیا رہا ہے, تو بطور صحافی میں تو کہتا ہوں کہ یہ میں تو اس کو اچھا سمجھ اس لیے رہا ہوں کہ وہ جو ہم نے جس کو علامہ کے گائے بنائے تھے وہ سارے اس وجہ سے ابھی عوام کے سامنے نظر آ رہے کہ کس نے, کون سا جج سچا ہے, کس جج نے کچھ رشوت نہیں لی ہے. اب ہمارا تو سارا سب سے جو بڑی اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے تو ججز نے کیا ہے. 47 کے بعد آپ دیکھیں تاریخ کو, اس ملک کا جس سے ہر شر پہ آیا, آپ کی جب بھی اسٹیبلشمنٹ آئے تو اس نے سہارا دیا ہے نا. ابھی میں کریم صدیقی صاحب سے یہی بات کر رہا تھا, ہم جو چودھری افتخار کے لیے تحریک چلا رہے تھے ہم اکٹھے ہوتے تھے, میرے ہاتھ میں شیل بھی لگا تھا. جن چیزوں کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نظام کے اندر کتنی گندگی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن طلعت صاحب میں بتاؤں ہم کہتے کہ وہ گندگی ٹھیک نہیں ہے, پہلے سے ہی پتہ ہے وہ گندگی ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا یہ شاید وہ گندگی سے لوگ جب باہر آئے نا, لیکس آئے تو شاید اس سے یہ جج محسن اختر کیانی صاحب کے بارے میں جو آج ریفرنس فائل ہوا ہے, میں نے اس کے 21 پیجز پڑھے ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ درست ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جو تفصیل اس کے اندر ہے اٹ از مائنڈ باگلنگ. یعنی 2 بلین کی پراپرٹی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بے نامی کی مبینہ طور پہ موجود ہے, 9 مکان ہیں, 8 پلاٹ ہیں. یہ معلومات آپ کا کیا خیال ہے کسی نے رشتہ دار نے ریلیز کی ہوگی, سرویلنس سے ہوئی ہوگی؟ دیکھیں طلعت صاحب میں آپ کو بتاؤں, پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کو سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں, وہ خود صادق اور امین نہیں ہیں. 23 اکتوبر کو جو آپ نے فیصلہ دیکھا ملٹری کورٹس کا, یہ پوری دنیا کے اندر کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ تنصیبات انسٹالیشنز جو ہیں ادارے کی اس پہ اٹیک کر دیں, اس کو آپ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو, میرے اوپر کوئی مسئلہ, ہم پرچہ دے سکتے ہیں, فوج نہیں دے سکتی. پھر آپ اس سسپینڈ کر دیں لاء کو جس کے ساتھ آپ جاسوسی الاؤ کریں, ان کلبوشن کو آپ آزاد کریں, ہار پہ نہ اور دے دیں کہ ہم نیوکلیئر آرم کنٹری ہیں, لیکن آپ آئیں ہمارے ملک کے اندر جتنی اسپائنگ کرنی کر لیں, جتنی جاسوسی کرنی ہے. ہمارے باپ کا ملک ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا کیونکہ ہم نے سیاسی فیصلہ دینا ہے, ہم نے قانونی فیصلہ نہیں دینا. اور میں تو اس سے بھگتا ہوں, I've seen it myself with my own eyes very closely کہ کس طریقے سے گیلری میں کھیلا جاتا ہے, قانون کی دھجیاں اڑ جاتی ہے, سیاستدان آتا ہے اپنے ٹیلر میڈ قانون بناتا ہے. لیکن بیک اینڈ پہ جو ویلنگ اینڈ ڈیلنگ ہوتی ہے نا, اس میں تو خیر انٹرا کورٹ اپیل ہو جائے گی, اس میں دیکھ لیں گے کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. نہیں بٹ سر کوشچن یہ نہیں ہے, کوشچن یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر یہ گروپنگ جو ہے جو اس نے سسٹم کو ہوسٹیج کر لیا ہے, ملک کے اندر 8 آدمی بیٹھ کے سیاستدان ایک گیم بنا لیتے ہیں, 3 اسٹیبلشمنٹ کے آدمی مل کے یہ گیم بنا لیتے ہیں, اور
3 عدالتوں کے 4 یا 6 آدمی مل کر نظام کو بدل کے قانون بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی قانون ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آڈیو لیک ہونی چاہیے. آپ کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی نا, ذرا سنا دیں ناظرین کی یاد دلانے کے لیے, ویسے ہی ذرا بحث کو. اچھا نہیں سناتے, چلو اوکے, وی وانٹ ٹو لیو دیٹ آؤٹ. وہ آپ نے کہا تھا ایکوریٹ آڈیو ہے, کم از کم اس حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایفیشنسی نظام کی ایسی ہے کہ وہ صحیح ریکارڈ کرتے, وہ نہیں تھی. اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ویسے آپ کے خیال میں نظام کو؟ میرا خیال ہے کہ مجھے تو ظاہر ہے کہ ایک جرنلسٹ کے طور کے اوپر آپ کی ایک کنورسیشن اگر ہے تو وہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا جیسا بھی سورس ہو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں لیکن اگر پھر بعد میں جب یہ چیز آئی سامنے تو پھر ساری بات جو ہے وہ کھل کے بتا دی کہ کال تھی, اور اس کال کے اندر یہ جب سوال کیا گیا تو انہوں نے پورا پروگرام بتا دیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سابق جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جو لیگل پوزیشننگ کیا ہوگی, آج کیا فیصلہ ہوگا, کل کیا ہوگا. پہلے سے ان کو پتا تھا نا سارا کچھ. اچھا آپ کو تو انہوں نے بتا دیا بطور سورس, لیکن آپ کو اور آپ کو شاید علم نہیں ہوگا. ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایسا ہو رہا ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں, لیکن ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن نہیں چاہیے, تو وہ لیک سے چاہیے. اچھا ایسا نہ لگے کہ میں لیکس کو ڈیفینڈ کروں, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈائمینشن نہیں, لیکن اس کے بغیر تو دیکھیں ہم جیسے لوگوں کو جو عام پبلک ہے پاکستان, جس کو کیا پتہ لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں. اصل میں یہ ساری چیزیں تو اسی وجہ سے جو دفن ہو جاتے ہیں نا کہ یہ آپ نے جو بھی کچھ کیا کر دیا, بس ابھی اس پہ مٹی پاؤ. ابھی جو 3 چیف جسٹس نے جو گن کیا, اب ان کو تو سزا ملنی چاہیے نا. نہیں, اگر سیاستدان غلط ہے تو سیاستدانوں کو ملنا چاہیے. سزا کس کو ملی مجھے آپ بتا دیں. کہ آپ جو جس منصب کی کرسی پہ بیٹھے تھے, کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نظام چلا رہے ہیں نا سمیت ہمارے جو بھی نظام کا حصہ ہے, یہ پاکستان کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں, گنڈے جنہیں کہتے ہیں نا ایک لیمن ٹرم کے اندر, انکلوڈنگ مائی سیلف. یہ 24 کروڑ کے اندر جو 1822 نہیں ہے نا, یہ چھٹے ہوئے لوگ ہیں. ان کو آپ کیا پکڑیں گے؟ آپ ان کو پکڑنے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہاری فائل ہے, وہ کہتے ہیں بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں آپ کی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے. اچھا ویڈیو کا ڈر تو آپ نے نکال اس لیے دیا کہ جتنے لوگوں کی ویڈیو آئیں وہ اگلے دن ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ تو سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہوگی اس کی, ٹھیک ہے. شیخ رشید اب آڈیو کے اندر چیلا کاٹا نا, ٹھیک ہے. اب آڈیو کی بات آپ کر رہے ہیں. پائن لاج دیکھیں, جس ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں, جس ملک میں عدل نہیں ہے, جس ملک میں انصاف نہیں ہے, جس اسکول پڑھنے کے نہیں ہیں, اس ملک کے اندر if you go and see and hear these audios, جو فرسٹریٹڈ ہم ہیں. لیکن جنرل پبلک کی آڈیو کی بات ہمیں بھی تھوڑا سا حیا اور شرم ہونا چاہیے کہ ایک سیاسی لیڈر جب کل وہ چیلے پہ گیا تھا, آج وہ کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے عدالت میں گیا اور کہتا ہے کہ جی میں جاؤ سلام کروں گا, میں معافی مانگوں گا. کل تک وہ گالیاں نکال رہی تھی. تو ہم ہے اگر ایسے قوم ہے ہم کہ ہمیں شرم بھی نہیں آتے ہیں کہ یار چلو کچھ عرصہ تو چپ کے بیٹھ جاتے نا. اگر تو برداشت نہیں کر سکتا تھا, وہ چیلا نہیں برداشت کر سکا, تو کچھ 1-2 مہینے تو چپ کے تو بیٹھ جاتے. نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بھی ہے, جو سابق پرائم منسٹر ڈیالہ جیل میں ہے عمران خان, ان کا یہ ماننا تھا, اور ان کا ٹی وی پہ بڑا بیان بھی چلا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ بہت اچھا ہے. ووڈا صاحب کو انہوں نے کہا کہ کچھ ہے نہیں چھپانے کے لیے. نہیں, وہ کہہ رہے تھے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ ISI کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے, انہوں نے باقاعدہ نام لیا تھا, کیونکہ اس سے نیشنل سیکیورٹی انشور ہوتی ہے, اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ دنیا کے حالات کیا ہیں. سو ان اے وے پولیٹیکل انڈورسمنٹ بھی موجود ہے. نہیں, آئی بھی کرتی ہے, مطلب اس میں بچوں والی راکٹ سائنس تھوڑی. کون کرتا ہے, سب کو پتا ہے کون کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, اس کی بھی ریزننگ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ کا کوئی ادارہ آپ کو ٹیپ کر رہا ہے اور اف یو ناٹ انوالوڈ کہ آپ ملک توڑ رہے ہیں یا ملک دشمنی کر رہے ہیں, وائی یو شوڈ بی ورڈ. آپ ساری بات کریں, ہم بھی یہی بات کر رہے تھے. سن لیں, اگر آپ غلط نہیں کر رہے تو ڈر کس چیز کا ہے؟ آپ ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہو, کوئی جاسوسی کر رہے ہو, کوئی اپنے ایسٹس کے بارے میں بات کر رہے ہو, کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوا, کوئی مرڈر, آپ وہ آپ سن لیں اور اینٹیسپیٹ کر لیں. بٹ یہاں جس منصب پہ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے منصب پہ, ان کے اندر کی سوچ آپ کو ملتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چھٹے ہوئے گنڈے ہیں سسٹم کے, ان کو آپ گنڈوں کی ٹرمنالوجی میں لیں گے تو یو ول انڈرسٹینڈ اٹ. اگر آپ یہ کہیں گے یہ بہت شریفانہ پوزیشنز پہ اقتدار کی یا منصب پہ بیٹھے ہوئے جسٹیفائی کرتے اپنی جگہ پر, صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا آدمی خود صادق اور امین نہیں ہے. کین یو بیٹ اٹ؟ وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ آپ بتاؤ گے کہ تم اچھے ہو یا فرشتے ہو یا نہیں ہو. ہو دی ہیل آر یو؟ طلعت بھائی یہ تو اچھا ہوا کہ ایک چیز سامنے آ گیا. ایسا بھی وقت تھا کہ یہ جو دوسرے ٹیلی فون تھے نا, تو ایکسچینج میں جو اچھے سے یار دوست ہوتے تھے تو ہمیں بتاتے کہ یار احتیاط کرنا, آپ کے ٹیلی فون کے اوپر کالا کوا بیٹھ گیا. یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. ہاں بالکل, یہ لفظ استعمال ہوتے تھے.
یہ 80 اور 80 سے پہلے یہ چیزیں. پھر آپ کیا کرتے تھے جب کالے کوے کی ہم نے کون سے دیکھیں اگر میں کوئی غلط کام نہیں کوئی غلط بات نہیں کرتا تو ہمارے تو اس وقت اور چیزیں ہوتی تھی نا جی. یہ تو ابھی اور ہو رہی ہے. احتیاط کس قسم کی کرتے ہوں گے ویسے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے. ڈپلومیٹ وہ یہ کہتے ہیں بیوی سے احتیاط کر سکتے ہیں آپ, باقی احتیاط تو ملکی نہیں ہو سکتی. نہیں اس وقت میں دیکھیں نا جی ابھی تو آپ کا سیاست محدود ہو گیا نا. اس وقت ڈپلومیٹک سیاست بھی انٹرنیشنل سیاست بھی ہوتی تھی, سب چیزیں ہوتی تھی. اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ اگر آپ نے روس کے ایمبیسیڈر یا ایمبیسی میں بات کی تو آپ وہ ایک اور لیول ہے لیگل پوزیشنز کے لیے. یہ ایویڈنس جو ہے یہ پبلک نیمنگ اور شیمنگ کی کیٹیگری میں آتا ہے. کورٹ آف لا کے اندر اٹ ڈزنٹ اسٹینڈ. تو اگر ہم نے قانونی آئینی معاشرہ بنانا ہے تو اس کے اندر آپ نیمنگ اینڈ شیمنگ کر لیں, یہ بحث ہم کر لیں کہ کون کیا ہے, لیکن قانون تو پھر آپ پٹ جاتا ہے ایویڈنس کے طور پر نہیں استعمال. ہاں اس میں ظاہر ہے کہ وہ اس میں ہے آڈیو ویڈیوز کے حوالے سے ایک پورا. ابھی آصف کھوسہ صاحب نے جب یہ ارشد ملک کی آڈیو لیک ہوئی تھی اور ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں پاناما کیس کیسے مجھ پر دباؤ تھا اور میں نے سزا دی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہے کہ اس کا فورینزک ٹیسٹ ہو, آپ نے لیگل طور کے اوپر کی ہے. اور وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر ایک لیگلی ایویڈنس آپ نے کلیکٹ نہیں کی ہے, کیونکہ آپ کا قانون ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے کیا سٹیپس لینے ہیں ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے حوالے سے. ہاں لیکن دوسری طرف جہاں پہ ٹیررزم ہے, نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور یہ دوسرے بڑی چیزیں ہیں, وہاں پہ قانون موجود ہے. آپ اداروں کے اوپر جاتے ہیں, جج صاحب سے آپ اجازت لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ فون ٹیپنگ کرتے ہیں, جو قانون عام فہم کے اندر ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ طریقہ موجود تو ہے. لیکن اب مسئلہ یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا کہ لیک کون کرتا ہے, اب میرے اور آپ کے ہر فون کے اندر ایک چھوٹی سی ڈیوائس موجود ہے. میں آپ میرے ساتھ جو بات کریں گے میں ریکارڈ کر سکتا ہوں. ابھی یہ وارڈا صاحب تو زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں, یہ ان کے قریب ہے, یہ ان کے قریب ہے. بہت ساری سنی بھی ہوگی, دیکھی بھی ہوگی, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ان کے قریب ہے نا اس لیے وہ کہہ رہا ہے. اچھا اچھا اچھا, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی دیکھنے والی ویڈیوز کی تو نہ ہی بات کریں. اب دیکھیں نا, اب یہ دیکھیں نا آپ کے جو ساسو ماں والی آڈیو لیکس والا معاملہ تھا, اس کے اندر جج صاحبان نے خود ہی بیٹھ کے کہا نہیں جی ہم تو نہیں ریکیوز کریں گے. لیکن کسی نے اس کی صحت کو فورینزکس نہیں کروایا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم کوئی ایسا معاملہ بنا سکتے ہیں کہ بھائی قانونی اور آئینی مسائل تو آپ دیکھتے رہے, لیکن جو چیز سامنے آ گئی ہے اس کا فورینزکس کروا کے یہ تو اسٹیبلش کریں کہ اس کا مواد صحیح ہے یا نہیں. ریکویسٹ سنیں, آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ بلوچستان میں ایک لینڈ کروزر نے ایک پولیس کے سپاہی کو نیچے دے دیا, اس کی ویڈیو تھی. قانون, اندھے قانون نے, عدالتی نظام نے اس کو بری کیا باعزت اور کہا یہ اشاعت. تو آپ کن آڈیوز کی اور ویڈیوز کی بات کریں, کس ملک کی بات کریں جہاں مورالٹی ہے ہی نہیں, جہاں امورل لوگ منصبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں وہ امورل لوگ ہیں, وہ امورل سوسائٹی کا فائدہ نہیں ہے. اب اگر جج صاحب محترم بہت اچھے جج ہیں, گڈ ریپیوٹیڈ مین, اگر وہ یہ پوچھ رہے کون کرتا ہے تو سر وہ تو اگر ان کے چھوٹے بچے ہیں یا ان کے بچوں کے بچے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے آ کے کہ یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے. سمپل سی بات ہے نا. اچھا آپ سوال یہ کہ اگر انہوں نے ریکارڈ کر لی ہے اور ریکارڈنگ آپ کی صحیح ہے, اب اس کے فورینزکس کو کریں, نیمنگ اور شیمنگ آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں تیز بھائی ایک بات, ہمارے ملک میں ہم نہ قانون کو مانتے ہیں نہ اخلاقیات کو مانتے ہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس دن میں آ رہا تھا تو ایک ٹیکسی والا ون وے پہ آ رہا ہے, تو میں نے اس سے رکا, میں نے کہا یار آپ تو ون وے پہ آ رہے, تو کہہ رہے جی ادھر تو سب کچھ چلتا ہے. آپ موٹر سائیکل والے سے پوچھے, وہ فٹ پاتھ کو کراس کر کے اوپر آ جائے گا. اوپر فلائی اوور بنی ہوئی اس پہ لوگ جاتے نہیں, جنگلے توڑ کے نیچے چلے جاتے ہیں. مجھے آپ بتا رہے کہ صرف سیاستدان نہیں, ہم میں نسل قوم ابھی اتنا بحث ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر تو اخلاقیات کی, قانون تو دور کی بات ہے, پولیس تو آپ کو نظر نہیں آئے گا, اگر آئے گا بھی تو وہ پیسہ سے لے کے سائڈ پہ ہو جائے گا. لیکن آپ اس حد تک ہمارا معاشرہ تباہ برباد ہو چکا, اور یہ کچھ سالوں میں تو میں جو دیکھ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی بہتر تھا, یہ کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں تو ہم تو بالکل تباہی کی طرف چلے گئے. نہیں تو سمرات کیا جو تباہی کی طرف چلے گئے تو پھر فون ٹیپنگ ہوتی رہی, یہ تو کوئی نہیں میں فون کی ٹیپنگ نہیں میں فون کی ٹیپنگ کی بات نہیں کرتا ہوں. وہ جو آپ کی بات سے میں اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کچھ ہوئی بھی ہے اور آئی تو اس کی فرانسنگ تو کرے نا, کوئی پتہ تو چلے کہ کیا ہے. ملک امورالٹی کے اندر اتنا آگے آسمان پہ جا چکا ہے, آپ تو بہت ہی زیادہ ہے. آپ کیا چیزیں ہیں یار, یہ کیا آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں؟ نہیں سر, کوئی اہم چیز نہیں ہے. دیکھیں آپ جیسے صحافی یا تو انوسنٹ ایکٹ کر رہے ہیں پبلک کے لیے,
grab more ads, ٹھیک ہے, تو وہ پاپولیرٹی تو آپ کی اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے, اور آپ کو ایڈز بھی مل رہے ہیں ڈبل ٹرپل, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. بٹ اس سبجیکٹ کے اندر آپ سبجیکٹ کی بات کریں 23 اکتوبر کی, دیٹس اے ریلیونٹ پروگرام. کیوں کہ گیلری کے اندر آپ نے سیاسی فیصلہ دے دیا, اس کو قانون بنا دیا ہے, آپ ملک کے اندر کھلی چھٹی ہے, آپ تنصیبات کو جا کے اڑا دیں. آج آپ ایک انڈیا کا را کا بندہ لے آئیں, وہ کرے گا, اس کا کلبھوشن کو ہاتھ بنا کے چھوڑیں گے. موجودہ موضوع سے اس کو جوڑتا ہوں, اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ فیصلہ واقعتاً کنورسیشنز کے ذریعے آپ کو پتا چلے کہ ویسا ہی ہوا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں, تو زیادہ مسترد نہیں ہو جائے گا آپ کا جو مدعا جو ہے. میں اگر اتفاق نہیں کرتا ہوں طلعت صاحب, آپ کو ایک مائنڈ سیٹ تمام سسٹم کے جو لوگ ہیں ان کا پتہ ہے, آپ کو بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتا سکتے ہیں, پبلک ڈیبیٹ کر رہا ہوں تو جج صاحب کو بھی ضرورت نہیں, وہ کیوں اتنا سر کھپا رہے ہیں اس کے اوپر بھائی؟ وہ کوشش کر رہے ہیں یار, اس کے وہ بھی ریٹنگ لے رہے ہیں کیا, وہ بھی ایڈ لے رہے ہیں؟ نہیں, یہ آپ کا پھر جاتا ہے. سرد بھائی, ان کے پاس اور جو لوگوں کو اور تکلیفات ہیں ان کا کیس ان کو نظر نہیں آ رہے, بس یہ چیز نظر آ رہی ہے. کیونکہ آپ نے شام کو ٹی وی پہ چلانا ہے, ابھی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے, ہم نے سوشل میڈیا پہ چلنا ہے, یار وہ نام آئے گا. حالانکہ اگر ان کو اتنا احساس ہے تو یہ جو غریب لوگ رلتے جاتے ہیں 30 اور 40 سال کیس چلاتے, اس پہ کیوں توجہ نہیں دیتی ہیں؟ پٹیشن جو معاملہ سامنے آئے گا اسی پہ بحث کریں گے. یہ تھوڑی ہے کہ جن کی رکشے کے اوپر وہ محل وہ تو اس نے خود لیا, اس نے خود اس نے کس نے جا کے اس کو کہا سب سے کہ بڑی چیز جو ہے سر, یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, جو جن کے اپنے جو شیم لیس ہیں, نوز لیس ہیں, امورل ہیں, کیریکٹر لیس ہیں, جو صادق اور امین نہیں ہیں, وہ سرٹیفیکیشن کر رہے ہیں, سرٹیفائی کریں کہ آپ صادق اور امین. ملک کے اندر یہ آئیڈیالوجی ہو, you had it. جاتے جاتے ویسے قیوم صاحب اس کو اب 30 سیکنڈ میں بتا دیں کہ جن کی یہ بات کر رہے ہیں نا, ان کی باقاعدہ انٹیلیجنس کلیئرنگ بھی ہوتی ہے. ہاں بالکل, اور وہ رپورٹس پر ہوتی ہے. تو انٹیلیجنس کلیئرنگ کے بارے میں کیا ایسے آپ کیا بات کریں گے جو ان کو وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں؟ سر لیدر پاؤچ کے اندر رکھیے سر, یہ سب انٹرسٹ اورینٹڈ ملک ہے, اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے, ان کو وہ سوٹ کرتا ہے. وہ جو کلیئر کرتے ہیں ان کا ان کا کوئی بیسس تو ہونا چاہیے نا. پھر اب جا کے اس کے اوپر ہوا ہے کہ جس بندے نے انٹیلیجنس رپورٹ دی ہے, اگر میرے بارے میں یا کسی XYZ کے بارے میں, اس کے اوپر اس ذمہ دار کا نام تو لکھا ہو. کل کو اگر وہ غلط رپورٹ ہے تو پھر اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. وہ سسٹم جو ہے وہ ہو تو رہا ہے, لیکن ایک اکاؤنٹیبلٹی بندر ہے, ایک بیرون ملک سے باہر واپس آ گیا ہے, پھر یہ چلا جائے گا, دوسرا آدمی آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا. کس ملک میں سر ہم کس ملک؟ آج فیصلہ بہت ذرا سینیکل میں تو نہیں ڈرایا کرتا, آپ کو وہ رتبہ دیا نا بیٹھے. جس ملک میں جزا و سزا نہ ہونا, ادھر یہی کام چلتا ہے جو چل رہا ہے. اوکے, I have to leave it there. Thank you very much. آئے ناظرین, اب پیپلز پارٹی کی بپتا سنتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اویلیبل نہیں ہے. ہم نے دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری کو. نیر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا آسان الفاظ میں بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں چاہیے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ شکریہ طلعت حسین صاحب. بڑی واضح سی بات ہے کہ ایکول اپرچونٹیز فار آل پولیٹیکل پارٹیز. ہر وہ سیاسی جماعت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس انلسٹڈ ہے اور وہ آنے والے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے, تو ہر اس سیاسی جماعت کو ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے. کسی ایک جماعت کو فیسیلیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ عدالتیں ہوں, چاہے وہ ایگزیکٹو آرڈر ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے بیوروکریسی کی اپوائنٹمنٹس ہو, ریشفلنگ ہو. تو اس کے لیے کیئر ٹیکرز کو اور ECP کو, دونوں کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ کہ آپ ایک غیر جانبدار ہو کے آنے والے انتخابات جو ہے وہ ملک کروائیں, اور جس کو عوام منتخب کریں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. لیول پلینگ فیلڈ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو صورتحال ہے, ابھی ریسنٹلی کل جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا, ہی واز فرام اسلام آباد. ذاتی حوالے سے مجھے کوئی پرخاش نہیں اس سے, لیکن وہ شاہ صاحب جب یہ چیف منسٹر تھے تب بھی ان کے ساتھ تھے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ. جب وہ پرائم منسٹر بنے 16 میں تو پھر بھی وہ تھے. پھر وہ کانٹریکٹ پہ بھی تھے, وہ سپرنیشن پہ پہنچ چکے, لیکن شہباز شریف نے ان کو کانٹریکٹ دیا. پھر اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ان کو رکھا,
اور کل اس کا ریزگنیشن اس لیے آیا کہ وہ ورلڈ بینک ان کو جاب مل گئی تھی. تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے، اور جس طرح ای سی پی بعض جگہ ڈائریکشن دیتی ہے، مثلا پروونس آف سندھ میں انہوں نے سول سرونٹس کو ٹرانسفر کیا، پنجاب میں نہیں کیا. کے پی کے میں کیا تو بلوچستان میں نہیں کیا. اور اسلام آباد میں وہی چیف کمشنر بیٹھا ہوا ہے. اور اسلام آباد کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوتی رہی ہے، جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو چیف کمشنر کا اور سی ڈی اے کا جو آفس ہے اس کو کلب کر دیا جاتا ہے. ابھی بھی وہ کلب ہوا ہے. تو اس لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. نیر صاحب، قطع کلامی ہوتی ہے، انشور کرے فری فیئر اینڈ جی، ٹرانسپیرنٹ. قطع کلامی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ پرنسپل سیکرٹری کون ہے، سی ڈی اے کے چیئرمین کون ہے، پریکٹیکلی انتخابات کے آؤٹ کم پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ جی بالکل. جی میں آپ کو اسلام آباد کی، آپ بھی اسلام آباد کے رہائشی ہیں، آیا چیئرمین سی ڈی اے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا؟ آیا چیف کمشنر اسلام آباد فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا؟ آیا آئی جی اسلام آباد فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا؟ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن، فیور دینا کون سی مشکل بات ہے؟ آئی جی پولیس اور اگر اپنے ایس ڈی پی اوز کو اور ایس پی آپریشنز کو کہتا ہے جی فلاں جماعت کو، اسلام آباد میں جتنے پروجیکٹس تھے وہ نون کے کہنے پہ بنے 16 ماہ میں بھی، اور ابھی بھی کام جاری ہے. میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دے دیتا ہوں. اور ہدایت ہے کہ جو کام نون لیگیے کے ہیں وہ پولیس والے بھی کرتے ہیں، میجسٹریسی بھی کرتی ہے. آئی ایم سن آف دی سوائل، آئی نو فیکٹس ان اسلام آباد نا. تو آپ کو تو میں سامنے بتا رہا ہوں، 1500-1600 پولیس کا سپاہی بھرتی ہوا کانسٹیبل کا یہ پچھلی گورنمنٹ میں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے ایک، اور اس کو رن کرتا ہے انٹیریئر منسٹر. سی ڈی اے بھی اسی کے متحد ہے اور چیف کمشنر بھی اسی کے متحد ہے. ایک وہ ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ ہے وہ بھی نون کے پاس تھا. ایک وہ ہاسپٹل 2 تھے جو پیپلز پارٹی کے پاس تھے، جو ہمارا ہیلتھ سروسز کا منسٹر تھا. باقی تو سارے معاملات ان کے پاس ہے. چلے ان کی گورنمنٹ تھی، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن آفٹر گورنمنٹ بھی وہی آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ان کو رن کر رہے ہیں. میں یہ لیول پلینگ میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، نیر صاحب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسلام آباد کی حد تک رہتے ہیں، پھر باقی علاقوں کی بھی بات کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت تھی، لیکن وہ تو اتحادی حکومت تھی، آپ کے پاس وزارتیں تھیں، آپ کے پاس اثر و رسوخ تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کی نہیں تھی؟ نہیں، ہم اس حکومت میں شریک تھے. اور بہت زیادہ سادگی کا مظاہرہ نہ کرے طلعت حسین صاحب. چیف منسٹر کے احکامات پروونسز میں چلتے ہیں اور گورنر کے چلتے ہیں. کے پی کے میں چیف منسٹر کے احکامات تو کم تھے، لیکن گورنر کی انٹرفیئرنس زیادہ تھی یا ان کے آرڈر زیادہ امپلیمنٹ. اسلام آباد فیڈریٹنگ یونٹ ہے، اور اسلام آباد کی کوئی اسٹیٹ اسمبلی نہیں ہے، اس کا کوئی چیف منسٹر نہیں ہے، اس کا کوئی لیفٹنٹ گورنر نہیں ہے. اسلام آباد گورن ہوتی ہے انٹیریئر منسٹری کے نیچے. انٹیریئر منسٹری ان کے پاس تھی، ایجوکیشن ان کے پاس تھی. احکامات ان کے چلتے تھے یا ہمارے چلتے تھے؟ منسٹر کنسرن کے احکامات چلتے تھے نا. تو وہ تو میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا. چیف کمشنر ڈیولپمنٹ کا ذمہ دار تھا، تو چیف کمشنر کس کے متحد تھا؟ انٹیریئر منسٹری کے نیچے. ساری ڈیولپمنٹ لوکل باڈیز کی کیئر ٹیکر وہ انٹیریئر منسٹر کرتا تھا. کوئی ایک پروجیکٹ بتا دے کہ پیپلز پارٹی کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ انہوں نے کیا ہو 16 مہینوں میں. دس واز مائی چیلنج. اور سبسیکوینٹ ٹو دیٹ وہ دیکھ لیں کیا کیا انہوں نے. وہی آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں، وہی پروجیکٹس چل رہے ہیں، وہی گلیاں سڑکیں بن رہی ہیں. نیر صاحب، اگر یہی معاملہ پنجاب اور سندھ کے اوپر لے جایا جائے تو سندھ کے بارے میں ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کہتی ہے کہ وہاں کے چیف منسٹر کیئر ٹیکر جو ہیں پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن ہے. پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کی بڑی قربت ہے طویل عرصے سے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کے ہی بیسیکلی دوست ہیں. اب اسپیکر ظاہر اسمبلی تو نہیں ہے، لیکن اسپیکر بھی عہدہ تو آپ کے پاس ہے ہی، اگلی اسمبلی میں ان کا رول ہوگا. جو وزیر اعظم باپ پارٹی کا ہے، جو آپ کے بڑے قریب تھے، آپ کی مدد سے سینٹ چیئرمین مائنورٹی کے بن گئے، تو آپ کے مخالف بھی الزام لگاتے ہیں کہ نظام میں بندے آپ کو بھی بیٹھے ہوئے ہیں.
چلے میں اس کی کلیریفیکیشن آپ کو دے دیتا ہوں. اسپیکر مجھے بتا دیں when assembly is not functional, وہ تو بائی آپریشن آف لا ہی ہیز ٹو بی ان آفس نا, کہ ٹل نیکسٹ اسپیکر کمز وہ آفس میں کنٹینیو رہے گا. ایک بات, اسپیکر کے پاس کیا ایگزیکٹو اتھارٹی ہے؟ ہیز ہی گاٹ اینی ایگزیکٹو اتھارٹی؟ حکومتیں ایگزیکٹو اتھارٹی کرتی ہے. ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب اور سندھ مراسم کس کے ساتھ نہیں ہوتے, لیکن اگر وہ ہماری فیور کے آدمی ہوتے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پہ بھیجا نہ جاتا نون لیگ میں اور آئی پی پی بی میں, پیپلز پارٹی میں آتے, پروجیکٹس ہمارے کہنے پہ چلتے, پوسٹنگ ٹرانسفر ہمارے کہنے پہ ہوتی. آئی نو پرسنلی, آئی ایم سیکرٹری جنرل آف دی پارٹی, اور مجھے پنجاب سے میری پیپلز پارٹی کے لوگ کتنے گلے شکوے کرتے ہیں. سندھ کی سچویشن دے, جسٹس صاحب از این اپ رائٹ پرسن, جوڈیشری سے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, وہ کسی کے انفلوئنس میں نہیں آتے, نہ آنے والے ہیں. باپ پارٹی کے لوگ پھر نون میں شامل کروائے گے, ہمارے ساتھ تو نہیں کروائے گے. جام کمال صاحب جو وہ تو نون کے ساتھ گئے ہیں نا, باپ پارٹی کا چیئرمین سینٹ بیٹھا ہوا ہے, باپ پارٹی کا انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اینڈ یو کین بی اے بیسٹ جج, یو نو. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ باپ پارٹی کے لوگ اگر آپ کی جماعت میں جائیں, پروجیکٹ اگر آپ کے کہنے پر چلیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, لیکن کسی اور جماعت میں جائیں, کسی اور جماعت کے کہنے پر پروجیکٹ چلیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ نو, میں یہ نہیں کہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں. میں لیول پلینگ فیلڈ کی بتاتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں اور جو کرتا دھرتا ہے وہ غیر جانبدار رہیں, وہ لوگوں کو اپنی مرضی کرنے دیں, وہ لوگوں کو ہانک کے نہ بھیجیں جس طرح 2018 میں ہانک کے بھیجا تھا. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آنے والے انتخابات کے نتائج کو لوگ تسلیم پھر نہیں کریں گے, پھر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئین کا تقاضا ہے, قانون کا تقاضا ہے, اس کے مطابق عمل درآمد کریں. گن کے بتا دیں آپ کو کہ کس طرح لوگوں کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں بھیجا جا رہا ہے, کس طرح استحکام پاکستان پارٹی میں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے, کس طرح نون میں بھیجا جا رہا ہے. پیپل آر ولنگ ٹو جوائن اس. میرے پاس براہ راست انفارمیشن ہے, اور جن کو پھر روکا گیا ہے, اور انہوں نے ہم سے معذرت کی کہ جی ہم پہ پریشر ہے. کل کی میں بات بتاؤں کہ آج سے 4 سال پہلے ایک جو سابقہ منسٹر تھے فائنانس کے پی کے میں, جماعت اسلامی سے تعلق تھا, میری موجودگی میں پیپلز پارٹی جوائن کی, اور کل کی مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ جو چیف منسٹر ان سے ملنے چلا گیا, ان کو پرسویٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ مناسب نہیں ہے, یہ پاکستان کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جائے گا, سیاسی استحکام نہیں آئے گا. تو جن کی ذمہ داری ہے یہ اپنا جو غیر جانبدارانہ رول ہے اس کو نبھائیں, اس کو سامنے رکھیں اور اس پہ عمل کریں. تو آپ ہماری بات چیت جو ہے نا ایک بڑی اہم نقطے پہ آ گئی ہے. تو آپ فرما ہی رہے ہیں کہ 2018 میں جیسے لوگوں کو بھیجا گیا, تو آپ کو ظاہرہ پتہ ہے, آپ نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں سیاست کے, ہم نے بھی تھوڑی بہت رپورٹنگ کی ہے. 2018 میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی بلوچستان سے, اس کا آغاز ہوا, انجام تحریک انصاف کی جیت پر آیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے آر ٹی ایس جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا, کیئر ٹیکر نہیں کروا رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی, آپ کو پتہ ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں عملاً کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر رہی ہے, یا اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, جو کیئر ٹیکر جن کا چناؤ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوا ہے, وہ یہ کام کر رہے ہیں اس مرتبہ؟ اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنا کردار اس انداز سے ادا کرنا چاہیے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے. اسٹیبلشمنٹ بھی نظر رکھتی ہے, وہ دیکھے کیئر ٹیکرز کو دیکھے. اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آتا کہ بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ جا کے ہوتے ہیں. آپ کبھی ہائی کورٹ جانا نا,
کبھی خدا نہ کرے آپ کو کسی پٹیشن میں جانا پڑ جائے اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ کو تو یہ فیسلٹی نہیں ملے گی کہ آپ کے گھر آ کے کوئی نادرا والا بایو میٹرک لے لے. وائی دس ایکسیپشن؟ جب آپ کہتے ہیں قانون سب کے لیے یکساں ہے، سب قانون کے سامنے برابر ہیں، تو پھر جس طرح عمران خان کو ریلیف ملتی رہی، گھر سے چڑھتے تھے تو بیلز آرڈر ہو جاتے تھے. اور طلعت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امپورٹنٹ بات، یہ جو ریلیف میاں نواز شریف کو ملی، نیب کیئر ٹیکرز کے متحد ہے یا موجودہ گورنمنٹ کے متحد ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے متحد ہے. جج صاحب ایک بینچ کے ممبر پوچھتے ہیں نیب سے کہ آپ کو اعتراض تو نہیں ہم ان کی ضمانت لے لیں، آپ کو ان کی کسٹڈی تو نہیں چاہیے؟ طلعت حسین صاحب، وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے تب پوچھا جاتا ہے جب ان کو کسٹڈی چاہیے ہو، جب انویسٹیگیشن جاری ہو. جب کوئی بندہ جوڈیشل لاک اپ میں چلا جائے تو میننگ دیر بیک وہ کورٹ کی کسٹڈی میں ہے. اور میاں صاحب کا کیس تو اور تھوڑا مختلف تھا کہ وہ کنوکٹڈ تھے، اس کنوکشن کے نیچے وہ جیل میں تھے، تو اسٹیٹ پروڈیوس تب کرتی وہ یہ آرڈر کرتے تو، لیکن سوال تو بنتا ہی نہیں تھا ریاست سے. وہ تو اپنی سزا کی مدت پوری کرنی تھی یا پوری کر رہے تھے. تو یہ کیا مقصد تھا؟ آپ کو کسٹڈی تو نہیں چاہیے؟ انویسٹیگیشن میں ضرور کسٹڈی چاہیے ہوتی، ٹرائل پہ نہیں چاہیے ہوتی، کنوکشن پہ نہیں چاہیے ہوتی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ فیسلٹیشن نہیں ہے تو اور کیا. تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ جج صاحب کو یہ کہے کہ ایسی باتیں نہ کرو کیونکہ پیپلز پارٹی کو پسند نہیں ہے، یہ کہے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ نہ کرے. میں یہ نہیں کہتا سوال نہ کرے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، پیپلز پارٹی کو تو کبھی فیسلٹیشن نہیں ملی. بی ایم ڈبلیو کا کیس آصف علی زرداری صاحب کے پاس یہ تھا کہ اس کی ڈیوٹی پوری پیڈ نہیں ہے. اندر دی کسٹم لا اس کے لیے ڈیوٹی مانگ سکتے تھے نا. 6 سال بند رکھا، ہمیں تو ریلیف کبھی نہیں ملی. تو میں یہ نہیں کہتا اسٹیبلشمنٹ جج صاحب سے کہ، میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ ان کو ریلیف کیسے ملتی ہے. یہ ریلیف لینے کے نون والے ماہر ہیں، ان کو وہ طریقہ آتا ہے کہ کیسے ریلیف لی جائے. تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ آپ کے لیے کریٹ کرے، مطلب یہ کردار ادا کرے، یہ چاہیے آپ کو؟ آبویسلی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے، ایک انتخابات ہوں جن کے پہ کوئی کوشچن مارک نہ ہو، تو جو ادارہ ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پرائمری اور فورموسٹ جو رسپانسبلٹی ہر اسٹیٹ آرگن کی بنتی ہے کہ جی فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. تو اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو پیپلز پارٹی الیکشن کے نتائج مانے گی؟ یہ تو جب نتائج آئیں گے تو دس از ہائپوتھیٹیکل کوشچن ناؤ، اٹس اے پری میچور کوشچن. لیٹ دا ریزلٹس کم دین ویل ڈیسائیڈ اٹ. لیکن آپ نے خود یہ بھی کہا نا انٹرویو کے اندر کہ اگر یہ ہوتا رہا تو لوگ نتائج نہیں مانیں گے. اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آبویسلی 2018 کے نتائج آپ کے سامنے نہیں ہیں. طلعت حسین صاحب 2018 کے رزلٹ تو تھے نا. یہ نون لیگ نہیں ماننے کو تیار تھی، مولانا فضل الرحمان ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی پھر ان کو پرسویٹ کیا کہ پارلیمنٹ کا فورم جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ان 4.25 سال میں کوئی ملک میں سٹیبلٹی آئی؟ انارکی رہی نا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر یہاں پہ سٹیبلٹی لانی ہے، اکنامک سٹیبلٹی لانی ہے، لوگوں کو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر کے دینی ہے، تو لیٹس ہیو اے اسٹیبل گورنمنٹ ان پاکستان. اور اس کے لیے آنے والے وقت میں جماعتیں مل کے بھی حکومت بنا سکتی ہیں، کیونکہ یہ نتائج پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے. کسی کے پاس سنگل لارجسٹ پارٹی کو میجورٹی ہے کہ نہیں ہے، کولیشن میں آتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہوں کہ لیٹس موو فارورڈ فار اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں آگے موو کرنا چاہیے. ظہیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.